السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے حروف تہجی پڑھتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، قاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واؤ، ہا، حمزہ، یا۔ تو سب سے پہلے الف ہے۔ الف حروف حلقی اور حروف مدہ میں سے ہے۔ ہر حالت میں الف کو باریک پڑھتے ہیں۔ حرکت کے بغیر الف اور حرکت کے ساتھ حمزہ پڑھتے ہیں۔ الف اور ہا کا مخرج ایک ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ تنوین کے بعد اگر آ جائیں تو ان پر غنہ نہیں ہوتا۔ الف، ہا، عین، حا، غین، خا اور لام اور را بھی آئے تو غنہ نہیں ہوگا۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ الف، واو، یا۔ الف کو زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی تو ہم الف اور ہا کا مخرج ایک ہے، اس لیے دونوں کو حلق کے شروع سے نکالیں گے۔ ہر حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں اور الف کا مخرج اور ہا کا مخرج ایک ہے۔ یہ حلق کے شروع سے نکالے جاتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، یہ دونوں حلق کے شروع سے پڑھے جائیں گے۔ جہاں بھی 2 الف اکٹھے ہوں گے یا 2 حروف مدہ اکٹھے ہوں گے تو وہاں مد ہوگی، ہمیں وہاں پہ 3 الف کے برابر کھینچنا ہوگا۔ اب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم، یہاں پہ شروع میں حمزہ آ گئی۔ علم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس عليه دلیلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين
يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك اب یہاں پہ دو الف اکٹھے آ گئے تو اس لیے مد ہے وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما
قل ما اسألکم، اب یہاں پہ دو الف آ گئے، ما کا بھی اور اسألو کا بھی. قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. اب یہاں پہ شروع میں الذی سے پہلے چھوٹی نون ہے، تو وہاں پہ اگر ملا کے پڑھیں گے تو نون کو پڑھیں گے، اگر ملا کے نہیں پڑھیں گے تو نون کو نہیں پڑھیں گے. اگر ملا کے پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. اگر ملا کے نہیں پڑھیں گے، خبیر وہاں پہ رک گئے ہیں تو اب پڑھیں گے الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. الف کے اوپر جب جزم آئے گی تو اس کو جھٹکا دیں گے تأمرنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. اللہ اکبر. یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پہ سجدہ کر لیجئے گا. سجدے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نہ نیت ہے نہ کچھ، صرف اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے جائیں گے. 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے اور پھر اٹھ جائیں گے. سلام بھی نہیں پھیرنا، نیت بھی نہیں کرنی، رفع یدین بھی نہیں کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ الفرقان آیت نمبر 45. علم ترى، اے حرف استفہام، کیا، لم نہیں، حرف نفی، تارا تم نے دیکھا، فعل الا طرف حرف جر ہو گیا، ربک تیرا رب مرکب اضافی، کیف پھر حرف استفہام انٹروگیٹو، کیسے، ہاؤ، مد اس نے دراز کیا، اس نے پھیلایا، مد یمدو پھیلانا، دراز کرنا، الظل ظل سایہ،
رات کا سایہ، واو اور لو اگر، شاء وہ چاہتا، لا البتہ حرف تاکید، جعل وہ بناتا، جعل یجعل، فتح یفتح، جعل فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب، ہو اس کو، ہو پروناؤن اسم ضمیر، وہ اسے، ساکنہ ساکن اسم فاعل کے وزن پہ ہے، فاعل کے وزن پہ ہے، اسم فاعل ہو گیا، اسم فاعل جس میں کام کرنے والے کا مفہوم ہو، ساکن سکون والا، غیر متحرک ٹھہرا ہوا، سکون سے، ثم پھر یہ حرف عطف ہے، جعلنا ہم نے بنا دیا، فعل ماضی معروف جمع متکلم، ہم نے بنایا، جعل یجعل، الشمس سورج کو، سورج مفعول ہو گیا، جعلنا فعل فاعل ہو گیا اور الشمس مفعول ہو گیا، تو اس پہ زبر ہے، ہم نے بنایا سورج کو، علیہ اس پر، علی پر ہی اس کے، دلیلا دلیل راہ دینے والا، رہنما، رہبر، انڈیکیٹر، ثم پھر، قبضنا قبض یقبض، ضرب یضرب، قابض قبض یقبض، مقبوض، اقبض لا تقبض، جمع متکلم فعل ماضی معروف اور باب ہو گیا، ضرب یضرب، قبض اس کا مصدر ہے، سمیٹ لینا، کھینچ لینا، پکڑ لینا، قبضے میں کر لینا، ہو اس کو، ہو پروناؤن اسم ضمیر مفعول ہو گیا، قبضنا فعل وذ فاعل، فعل با فاعل اور ہو مفعول، الینا ہماری طرف، الا طرف حرف جر اور نا اسم ضمیر، قبضاً سمیٹنا یہ اسم مصدر ہو گیا، یسیرا آسان اور قبضاً یسیرا مرکب توصیفی، واو اور ہوا وہ، الذی وہ جو، اسم موصول، جعل اس نے بنا دیا، لکم تمہارے لیے، ل کے لیے، کم تم سب کے، اللیلہ رات کو، لباسن لیل مفعول، مفعول اول اور لباسا مفعول ثانی، دو مفعول ہیں، دونوں پہ زبر ہے، رات کو لباس اوڑھنا، گارمنٹس، واو اور النوم نیند کو، سباتن سکون کی چیز، آرام، سین باتا اس کا روٹ ہے، السبت کہتے ہیں کاٹنا، اور سبت ہفتے کے دن کو بھی کہتے ہیں، سابت شعرہ اس نے بال مونجے، سابت انفہ اس نے ناک کاٹ ڈالی، سبت ہفتے کے دن میں داخل ہونا، سبت منانا، آرام لینا، کاٹ دینا، نیند تھکن کو کاٹ دیتی ہے، اور نیند سباتا آرام سکون کی چیز، واو اور جعل اس نے بنایا، النہار پھر مفعول دن کو، نشورا اٹھنا، اٹھ کھڑے ہونے کا وقت،
واو اور ہوا وہ، الذی وہ جو، ارسل اس نے بھیجا، ارسل یرسل ارسال باب افعال، ارسل واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، الریاح ہواؤں کو، ریح کی جمع، ریح ہوا، الریاح اس کی جمع، بشرا بشرن بطور خوشخبری، یہ بشیرہ کی جمع ہے، بین یدئی، بینا درمیان، اور یدئی یدین سے ہے ہاتھوں کے آگے، بینا درمیان، وسط، بیچ، جدائی اور ملاپ کو بھی کہتے ہیں۔ بانا قضا وہ چیز جدا ہو گئی، کبھی جدائی کے معنوں میں اور کبھی ملاپ کے معنوں میں آتا ہے۔ اگر بینا کی اضافت ایدی کی طرف ہو، جیسے بین یدئی، یہ مرکب اضافی ہے، تو اب اس کا مطلب ہوگا سامنے اور قریب۔ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے کہ جب بین یدئی تو یہ ایک محاورہ ہو گیا، تو عرب اس کو سامنے اور قریب کے لیے، آگے کے لیے بولتے ہیں۔ بین یدئی سامنے، رحمتی ہی اس کی رحمت، یہ مرکب اضافی ہو گیا۔ واو اور انزلنا ہم نے نازل کیا، پھر انزل ینزل انزال باب افعال ہے، جمع متکلم، فعل ماضی معروف، من السماء مرکب جاری، آسمان سے، ماء طہورا یہ مرکب توصیفی ہو گیا، ماء پانی، طہورا پاک۔ وضو کہتے ہیں وہ پانی جس سے وضو کیا جائے، وضو جو ہم کرتے ہیں، اور وضو کہتے ہیں وہ پانی جس سے وضو کیا جائے، اور وضو کہتے ہیں اس برتن کو جس سے وضو کیا جائے، اور طہورا کہتے ہیں وہ پانی جس سے صفائی اور پاکیزگی حاصل کی جائے۔ بارش کا پانی پاک بھی ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی۔ تو ایک صرفی تحقیق ہوتی ہے اور ایک نحوی۔ ماء طہورا مفعول ہے اور مرکب توصیفی۔ لنحیی لام حرف کئی، تاکہ، نحیی ہم زندگی بخشیں، بھی ساتھ ہی اس کے، بلدتن شہر، یہ بمعنی بلد ہے اس لیے اس کا میتہ مذکر لایا گیا، علاقہ شہر، میتہ مردہ ڈیڈ۔ واو اور نسقیہ ہم پلائیں، ہو اس کو، اسقا باب افعال ہے، اسقا یسقی اسقا، ساقی پانی پلانے والا، ساقی پلانے والا، نسقیہ ہم پلائیں، ہو اس کو، من اور ما ہے اس سے جو، خلقنا ہم نے پیدا کیا، جمع متکلم، فعل ماضی معروف، خلق یخلق، خالق، خلق یخلق، مخلوق، اخلق لا تخلق، ہم نے پیدا کیا، انعامن نعم کی جمع، نعم پہلے اونٹوں کے لیے بولا جاتا تھا، اب مویشیوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ مویشی کو اس وقت تک انعام نہیں کہا جا سکتا جب تک اونٹ شامل نہ ہو، تو بھیڑ، بکریاں، گائے اور اونٹ جب ہوں گے تو سب کو انعام کہا جائے گا۔ مفعول ہے اس لیے زبر ہے۔ واو اور اناسیہ انسان کی جمع، اناسی انسان، مینکائنڈ، کثیرا کثرت سے، بہت سے۔ واو اور لقد البتہ بے شک، صرفنا صرف یصرف تصریف، جمع متکلم، فعل ماضی معروف، پھیر پھیر کر لانا، علم الصرف اسی سے ہے،
کہ پھیر پھیر کر سیغے کو لایا جاتا ہے. صرفا صرفا صرفو صرفت تو صرفنا ہم پھیر پھیر کر لائے ہو اس کو. ہو مفعول بارش ہو گئی، بارش کو ہم پھیر پھیر کر لائے. بین درمیان ہم ان کے لیذکروا تاکہ وہ سبق لیں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. پس ابا انکار کیا، ابا یا ابا با فتح یفتح. اکثر الناسی اکثر انسانوں نے مرکب اضافی ہو گیا. الا مگر کفورا ناشکری کا. واو اور لو اگر شئنا ہم چاہتے، لا البتہ بعثنا بعث یبعث فتح یفتح. پھر جمع متکلم فعل ماضی معروف، البتہ ہم بھیجتے فی میں کل قریہ ہر بستی. نذیرا ایک خبردار کرنے والا، ایک وارنر. پس لا تطع آپ نہ اطاعت کریں، یہ فعل نہیں ہو گیا، نہ اطاعت کریں الکافرین کافروں کی. پھر ایک بار ریمائنڈر کے طور پہ بتا دیتی ہوں کہ جو ہم بولتے ہیں اس کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف. تو یہی چیز ہم لے کر چلیں گے کہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. تو اسم کوئی بھی جب ہم دیکھیں گے تو 4 طریقوں سے اس کا انالیسس کریں گے: حالت، جنس، عدد، وسعت. اور فعل کو ہم 4 طریقوں سے دیکھیں گے: ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے یا نہیں ہے. تو لا تطع یہ فعل نہیں ہے، نہ اطاعت کرو، نہ مانو الکافرین کافروں کی. واو اور جاہد یہ فعل امر ہو گیا، جہاد کرو. جاہدہ یجاہد مجاہدہ با مفاعلہ مجاہدہ. تو جاہد اس کا فعل امر ہے، جہاد کرو. ہوں ان سے، بھی ساتھ اس کے، جہادن جہاد، کبیرہ بڑا. اب یہ مرکب توصیفی ہو گیا، جہادن کبیرہ. مرکب توصیفی جب 2 اسم ایک جیسے ہوں تو وہ مرکب توصیفی بنتا ہے. جہادن کبیرہ کو دیکھیں، 4 طریقوں سے اس کا انالیسس کریں. حالت دیکھیں تو یہ حالت نصبی میں ہے. دال کو دیکھیں گے، جہادن دال پہ 2 زبر، تو زبر کو نصب کہتے ہیں، تو حالت نصبی میں ہے. اعراب دیکھیں گے کہ پیش ہے، زبر ہے یا زیر ہے. پیش ہوگا تو حالت رفع میں، زبر ہوگا تو حالت نصب میں، زیر ہوگا تو حالت جر میں. تو دونوں کے آخر میں تنوین ہے، اور تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں. جہادن اب حالت ہو گئی اس کی حالت نصبی. جنس میں ہم دیکھیں گے مذکر ہے یا مؤنث ہے. جینڈر اس کا کیا ہے؟ یہ مذکر ہے. جہادن بھی مذکر ہے اور کبیرہ بھی مذکر ہے. عدد دیکھیں گے تو دونوں واحد ہیں. عدد میں واحد تثنیہ جمع دیکھا جاتا ہے، تو دونوں واحد ہیں، ایک ایک ہیں، جہادن کبیرہ. اور ہم وسعت دیکھیں گے کہ اس میں معرفہ ہے یا اس میں نکرہ، پراپر ناؤن یا کامن ناؤن. پراپر ناؤن میں تنوین نہیں آتی، یہ کامن ناؤن ہے، یہ اس میں نکرہ ہے. اگر الف لام شروع میں ہوتا تو یہ اس میں معرفہ ہوتا اور تنوین ختم ہو جاتی، پھر ہوتا الجہاد الکبیر، تو دونوں کے آگے الف لام ہوتی، الجہاد الکبیر. تو یہ نکرہ ہیں، یہ کامن ناؤن ہے. تو اسم کو ہم اس طریقے سے دیکھیں گے. واو اور ہوا وہ، الذی وہ جو، ماراجہ اس نے ملا دیا،
میم راجین اس کا روٹ ہے ماراج واحد مذکر غائب. مروج کہتے ہیں خلط ملط کرنا، ملا دینا. مرج مروج مل جانا، اختلاط. البحرینی دو سمندروں کو، یہ تثنیہ ہو گیا. بحر بحران یا بحرین یہ دو حالتوں میں آتا ہے. تو بحرین دو سمندر. ہاذا یہ عذبن میٹھا، فراتن شیریں ہے. تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، یہ میٹھا شیریں ہے. وہذا اور یہ ملح نمکین، اجاجن کھاری ہے. واو اور جعل اس نے بنا دیا، بینہ درمیان، ہما ان دونوں کے، برزخ ایک پردہ، رکاوٹ، بند، حد فاصل. موت اور حشر کے درمیانی مدت کو بھی عالم برزخ کہا جاتا ہے، برزخ کا زمانہ. بیریئر. واو اور حجرا ایک آڑ، محجورا. اب دیکھیں اس کو مفعول کے وزن پہ لے کر آئیے. محجور مفعول، اس میں مفعول. روکی ہوئی. واو اور ہوا وہ، الذی وہ جو، خلق اس نے پیدا کیا، خلق یخلق، من الماء پانی سے، بشرن انسان کو، پس جعل اس نے بنا دیا، اف حرف ہو گیا، جعل فعل ہو گیا، اور فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب. اور ہو اسم ہو گیا، اس میں ضمیر اس کو. تو الگ الگ سے کریں گے. جب بھی ٹرانسلیشن کریں تو اس میں بہت ہی خوبصورت زبان ہے عربی، تو بہت اس میں ڈیپتھ اور گہرائی ہے. پس اس نے بنا دیا، اب اس نے فاعل ہو گیا، بنا دیا فعل ہو گیا، ہو مفعول ہو گیا، اس کو. ناصبن نصب والا. واو اور سہرا سسرال والا. واو اور کانا ہے رب کا تیرا رب، قدیرہ قدرت والا. یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، انشاءاللہ پھر اس کو میں بتاؤں گی. قدیر جو حکمت کے موافق جیسا چاہے کرے. واو اور یعبدون، عبد یعبد عبادہ، عابدن عبد یعبد معبود، اعبد لا تعبد. تو یعبدون جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف. من دون اللہ اللہ کے سوا، ما جو، لا نہیں، ینفع نفع دے، نفع ینفع، فتح یفتح، نفع ینفع، نافع نفع ینفع، منفوع انفع لا تنفع. ینفع سے پہلے لا لگا تو یہ فعل مضارع منفی ہو گیا، جو نفع نہیں دیتا. لا ینفع نفع نہیں دیتا. تو اگر ہم عین پہ آخر میں جزم لگا دیں، لا ینفع، وہ نفع نہ دے، تو فعل نہیں بن جائے گا. تھوڑا سا باریک سا فرق ہے، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے. ینفع واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف. ینفع وہ نفع دیتا ہے، لا لگنے سے یہ منفی ہو گیا، وہ نفع نہیں دیتا. اگر ہم اس کو فعل نہیں بنائیں گے تو ہم عین پہ جزم لے کر آئیں گے، لا ینفع وہ نفع نہ دے، ہم ان کو، وہ نفع نہیں دیتا ان کو. واو اور لا نہیں، یضر ضر یضر باب نصر ینصر ہے، نہیں نقصان دے سکتا، ضرر دے سکتا، ہم ان کو. واو اور کانا ہے الکافر کافر، علی خلاف
رب بھی اپنے رب کے ظہیرا پشت پناہی کرنے والا، ظہیرا مدد کرنے والا، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، تو پشت پناہی کرنے والا، مدد کرنے والا۔ واو اور ما نہیں، ارسلنا، ارسل یرسل ارسال باب افعال، ارسلنا جمع متکلم، فعل ماضی معروف، ہم نے بھیجا کہ آپ کو، کہ اس میں ضمیر پروناؤن، الا مگر مبشر، بشر یبشر تبشیر باب تفعیل ہے، اس کا اسم فاعل مبشر مفعل کے وزن پہ آتا ہے، خوشخبری دینے والا، یہ اسم فاعل ہے۔ واو اور نذیر، نذیر خبردار کرنے والا، وارنر۔ قل کہہ دو، یہ فعل امر ہو گیا، ما نہیں، اسألو میں سوال کرتا، سأل یسألو با فتح یفتح، اسألو واحد متکلم ہو گیا، فعل مضارع معروف، اور ما لگنے سے فعل مضارع منفی ہو گیا، نہیں میں سوال کرتا، نہیں میں مانگتا، کم تم سے، کم پروناؤن اس میں ضمیر تم سب سے، علی حرف جر پر، ہی اس میں ضمیر اس پر، من کوئی، اجرن اجر معاوضہ ریوارڈ اجرت، الا مگر من جو شاء چاہے، ان کے، یتخذ وہ بنا لے، اتخذ یتخذ اتخاذ یہ باب افتیال ہے، تو ان لن کئی اذن مضارع کو نصب دیتے ہیں، آخر میں زبر دیتے ہیں، تو یتخذو ہونا چاہیے تھا، تو ان کی وجہ سے یہ یتخذ ہو گیا۔ الا طرف ربہ اپنے رب کے، سبیلا راستہ، واو اور توکل، اب دیکھیں اصل جو اس میں مصدر ہے وہ توکل ہے، تفعل، یہ توکل یہ فعل امر ہے، توکل یتوکلو، توکل، تو توکل سے جب ہم فعل امر بنائیں گے تو توکل تفعل کے وزن پہ، تو بھروسہ کر، تو توکل کر، علی پر، الحی زندہ کے، الذی وہ جو، لا یموتو جس کو موت نہیں آتی، جو نہیں مرتا، ماتا یموتو، واو اور سبح، سبح یسبح تسبیح باب تفعیل ہے، اور یہ فعل امر ہے، تو سبح، ایک آپ اس کا کرائٹیریا دیکھ لیں کہ سبح فعل کے وزن پہ باب تفعیل کا فعل امر آتا ہے، تو تسبیح کر، بھی ساتھ حمد تعریف ہی اس کے، واو اور کفا، کفا یکفی کافی ہے، ضرب یضربو، بھی ساتھ ہی اس کے، کفا کا مصدر کفایتن ہے، وہ چیز جو ضرورت پوری کرے، بھی ساتھ ذنوب، ذنب کی جمع، ہر چھوٹا بڑا گناہ، ذنوب اس کی جمع ہو گئی، عباد ہی اس کے بندے، خبیرہ خبر رکھنے والا، الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، السما کی جمع السماوات، والارض اور زمین کو، واو اور ما جو بینہ درمیان، ہما ان دونوں کے، فی میں ستہ چھ، سکس، ایامن دن، یوم کی جمع دن، ثم پھر استوا وہ قائم ہوا، متوجہ ہوا، متمکن ہوا، اسٹیبلش ہوا، علا پر، العرشی یہ مرکب جاری، علا حرف جر ہے، اس نے آنے والے اسم کو زیر دے دی، علا کی وجہ سے عرشی کے نیچے زیر ہے تو یہ مرکب جاری ہو گیا، الرحمن رحمان، فا پس اسأل تو پوچھ، تو سوال کر،
یہ فعل امر ہو گیا، الف کو یہاں پہ حمزہ کو گرا دیا گیا، تو یہ تھا اسأل، فاسأل فعل امر بھی ساتھ ہی اس کے خبیرہ خبردار کرنے والے سے واو اور اذا جب قیل کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، اسجدو تم سجدہ کرو، تو یہ فعل امر ہو گیا، اسجد، اسجدا، اسجدو فعل امر، سجدہ یسجدو باب نصر ینصرو کا فعل امر، جمع مذکر حاضر تم سب سجدہ کرو، للرحمانی رحمان کے لیے، قالو انہوں نے کہا، واو اور ما کیا، الرحمن رحمان، کیا حرف استفہام، نسجدو فعل مضارع معروف جمع متکلم، ہم سجدہ کریں، ہم سجدہ کرتے ہیں، لی واسطے، ما جو تأمرو امر یأمرو، نصر ینصرو تو حکم دے، تو حکم دیتا ہے، فعل مضارع معروف، نہ ہم کو، واو اور زادہ، زادہ یزیدو بڑھانا، زیادہ بڑھا دیا، اضافہ کر دیا، ہم ان کو، نفورا نفرت میں، فرار میں، بھاگنے میں۔ اب ہم اس کا تھوڑا سا باب محاورہ ترجمہ اور تشریح کر لیتے ہیں۔ الم تر الی ربک، کیا تم نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا، اس کے اختیار نہیں دیکھے، اس کے فیصلے نہیں دیکھے، اس کے کمالات نہیں دیکھے، اس کی کاریگری نہیں دیکھی، کیف مد الظل، کیسے اس نے تاریکی کو پھیلا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیاء، ذرا مجھے بتاؤ اے انسان، تجھے عقل کی دولت سے ایسے نہیں نواز دیا، تجھے اشرف المخلوقات ایسے نہیں بنا دیا، تو ذرا سوچ، تو تھوڑا سا تفکر کر، غور و فکر کر، اس کائنات کو دیکھ کہ تو بتا، اگر رات اللہ ہمیشہ کے لیے کر دیتا تو اللہ کے سوا ہے کوئی خدا، کوئی معبود، کوئی خالق، کوئی فاطر، کوئی مصور، کوئی قدیر، کوئی علیم، کوئی حکیم، ہے کوئی کرنے والا جو تمہارے لیے دن کو لے آتا، روشنیوں کو لے آتا؟ تو تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ اب دن کی روشنی کا احساس تب ہوگا جب رات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کو ہمارے لیے سجا دیا اور اس میں رنگا رنگی رکھ دی، فرمایا اس کو دیکھ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے راستے ہیں کہ جب تمہاری فطرت پکارے گی کہ میرا خالق، میرا سونے، میرا مدبر وہ ایک کامل ذات ہے، اس نے کس طریقے سے اس کائنات کو ایک مکمل کائنات بنایا، اس کو دسترخوان کی طرح سجایا اور مجھے اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا اور پوری کائنات کو میری خدمت میں لگا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذرا دل کی آنکھیں کھول کے دیکھ، بصیرت کی آنکھیں کھول کے دیکھ کہ کیسے اس نے تاریکی کو پھیلا دیا۔ وَلَوْ شَاءَ، اگر وہ چاہتا، لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، تو اس کو مستقل ٹھہرائے رکھتا، ہمیشہ سایہ رہتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنما بنا دیا۔ دھوپ نہ ہوتی تو سایہ نہ ہوتا،
سورج کے وجود سے روشنی اور تاریکی کا پتہ چلتا ہے۔ ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر آہستہ آہستہ ہم اس سائے کو سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ہے، وہی ہے، جعل لکم اللیل لباسا، جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا، اوڑھنا بنا دیا، والنوم سباتا، اور نیند کو سکون کی چیز بنا دیا، تمہارے اعصاب کو سکون ملتے ہیں۔ وجعل النہار نشورا، اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنا دیا۔ وہ رب جس کی کائنات پرفیکٹ ہے، اس کے احکام پرفیکٹ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رات کو اوڑھنا بنا دیا، سکون کا وقت، سونے کا وقت بنا دیا۔ تو جب ہم فطرت کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو اپنے جسم کو بیمار کرتے ہیں، روح بھی بیمار ہوتی ہے اور جسم بھی بیمار ہوتا ہے۔ تو رات کو جاگنا نہیں، رات کو جاگنا اپنا معمول نہ بنائیں اور عادتوں کو مسلمان کر لیں، فطرت کے قریب کر دیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو خوشخبری بنا کر باران رحمت سے پہلے بھیجتا ہے۔ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں اور پھر بارش برستی ہے، اور بارش والی ہوا دل کو خوش کرتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پھر ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا جو طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، پاک بھی ہے اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی۔ اور کیوں اتارا؟ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم مردہ زمین کو، مردہ علاقوں کو اس سے زندگی بخشیں۔ وَنُسْقِيَهُ، اور ہم اس کو پلائیں، مِمَّا خَلَقْنَا، اپنی مخلوق میں سے، انعاماً جانوروں کو، وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سے انسانوں کو۔ پانی جسم میں کنزیوم نہیں ہوتا بلکہ جسم میں جا کر خون کی گردش اس سے ممکن ہوتی ہے، خون کی گردش سرکولیشن ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی وحی کی بارش ہے، روحوں پر قرآن پاک کی بارش برستی ہے، میل کچیل اور زہریلے مادے نکل جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب بارش ہوتی ہے تو زمین سے اور انسانی جسم سے میل کچیل اور زہریلے مادے نکلتے ہیں۔ تو جب روحوں پر قرآن پاک کی بارش برستی ہے تو نیکیوں کی فصل اگتی ہے۔ تو ایسے ہی زمین پہ بارش سے فصلیں اگتی ہیں۔ پانی جسم میں صفائی کرتا ہے اور ایسے ہی قرآن پاک روح کو صاف کرتا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم اس کو ان کے درمیان پھیر پھیر کر لائے، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔ تو کہا یہ پورا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، انتہائی خوبصورت نظام، انتہائی پیارا، انتہائی پرفیکٹ نظام۔ یہ واٹر سائیکل، یہ قدرت کے عجائبات میں سے ہے۔ کس طریقے سے آسمان سے، سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں اور پھر بادلوں کی شکل میں جا کر پہاڑوں پہ برستے ہیں، گلیشیئرز بنتے ہیں اور پھر گلیشیئرز پگھل پگھل کے سمندر میں آتے ہیں۔ تو کہا پورا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت اور پرفیکٹ نظام ہے، یہ قدرت کے عجائبات سے ہے۔ اور کیوں ہے؟ لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ سبق لیں۔ اور ایسے ہی قرآن پاک رنگ بدل بدل کر مختلف پیراؤں میں آتا ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا ہی نہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، تو ہم ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں ہم نے
رہبر اور رہنما بھیجے۔ فلا تطع الکافرین، کافروں کا کہنا مت مانیے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، آگے الٹرنیٹ دے دیا کہ آپ ان کا کہنا مت مانیے اور قرآن پاک کے ذریعے ان سے پوری طاقت سے بڑا جہاد کریں، قرآن پاک کی تلوار سے جہاد کریں، زبان اور قلم کا جہاد کریں، تبلیغ کریں، ان کی تربیت کریں، ان کو انذار کریں، تبشیر کریں۔ تو خوبصورت ہتھیار، قرآن پاک کا ہتھیار آپ کے ہاتھ میں ہے، تو اس سے جہاد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہاد کبیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی مکی زندگی میں ہتھیاروں کا جہاد نہ ہوا، کہا گیا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھیے۔ تو جہاد کیا ہے؟ کوشش کیجئے، پوری طاقت لگا دیجئے۔ تو جہاد کی کئی قسمیں ہیں اور مشکل ترین چیز نفس قابو کرنا ہے، اور اس کی ایکسرسائز ہوتی ہے 5 بار نماز میں کہ صبح اللہ اکبر کی صدا آئی، اب نفس نہیں مان رہا تو اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ سے صدا آ گئی کہ اللہ بڑا ہے، نیند چھوٹی، بستر چھوٹا، گھر والے چھوٹے، تمام چیزوں کو چھوٹا کرو اور اللہ کو بڑا کر کے، اللہ کی مان کے جاؤ، مصلی پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا لگاؤ کہ اللہ تو بڑا ہے، میں تیری مان کے آ گئی، اللہ میں تیرا حکم مان کے میں نے سب چیزوں کو چھوٹا کیا اور میں تیری بارگاہ میں آ گئی، اور اپنے آپ کو چھوٹا کرتے کرتے سجدے میں گرا دو اور کہہ دو سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے جو بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ تو جہاد کبیر کرو۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ ذات ہے، مرج البحرین، جس نے 2 سمندروں کو ملایا، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ لذیذ میٹھا شیریں ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ نمکین کھاری ہے، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا، رکاوٹ رکھ دی، وَحِجْرٌ مَحْجُورًا، اور ایک روکی ہوئی آڑ، سخت رکاوٹ، مضبوط آڑ رکھ دی جو ان کو گڈ مڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہ 2 دریاؤں کو، 2 سمندروں کو ملا دیا، دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے اور دونوں آپس میں ملتے نہیں، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور اللہ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا، کہ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، وہ حقیر سی بوند سے، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسُحْرًا، اور اس کو نسب والا اور سسرال والا بنا دیا، نسب اور سسرال کے الگ الگ سلسلے چلائے، ذوی الارحام ہیں، ددھیال ہیں، ننھیال ہیں، سسرال ہیں۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب قدرت والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا۔ تو ساس بہو کا رشتہ، نند بھاوج کا رشتہ، تو یہ تمام چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق لے کر چلنا ہے۔ ایک چھوٹا سا قانون لے لیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، آپ کو جوامع الکلم دیے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یعقر کبیرنا، وہ میرا امتی ہی نہیں جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرے اور بڑے کی عزت نہیں کرے۔ تو ساس اور بہو اگر اسی حدیث کو لے کر چلیں کہ ساس شفقت سے
محبت سے پیش آئے اور بہو عزت سے پیش آئے تو گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے۔ اور سب سے زیادہ جہاد، جیسے پیچھے بھی بات ہوئی، تو نفس کا جہاد ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس کا گھوڑا تو انتہائی سرکش ہے۔ پوچھا گیا ای الجہادی افضل، کون سا جہاد بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں پگھلا دو، اس پہ محنت کرو، کوشش کرو۔ جاہدوا اہواءکم، اپنی خواہشوں کے ساتھ جہاد کرو، کما تجاہدون اعداءکم، جیسے تم اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے ہو۔ ہوا کہتے ہیں وہ خواہش جو شریعت توڑ کر پوری کی جائے، اور ہدا اس کا اپوزٹ ہے کہ اللہ کی مان کے چلا جائے۔ تو رکاوٹ کون ہے؟ شیطان ہے، اور عقل نفس کے تابع ہے۔ تو کثرت سے دعا کریں کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، دعاؤں کو کثرت سے پڑھنا نفس کی برائی سے بچاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سجا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، کیسے آپ دشمنوں کو معاف کیا کرتے تھے۔ پھر جنہوں نے آپ کی مانی تو ان کی زندگیاں کیسے تھیں، کیسے وہ اس کو لے کر چلے۔ حضرت بایزید بستامی کے بارے میں ہے کہ ایک دن وہ حمام سے نہا کر نکلے، عید کا دن تھا، عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، کسی گھر کے اوپر سے کوڑا کرکٹ ان پہ آ گرا تو اپنے آپ کو دیکھا، اپنے دل کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ اے بایزید تو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہے، تیرا نفس تو اس سے بھی زیادہ پلید ہے، تجھ پہ تو اس سے بھی زیادہ گندگی آنا چاہیے، یہ تو اوپر کی گندگی ہے، ابھی دوبارہ جا کر نہا لوں گا اور کپڑے دھو لوں گا۔ تو یہ ہے وہ جو ہم نے محنت کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ رشتے بھی بہت بڑی آزمائش ہوتے ہیں، اور ان کو لے کر چلنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اگر رب کی مانیں گے تو انشاءاللہ گھر جنت کا نمونہ بنیں گے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب قدرت والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہوں اور نہ نقصان دے سکتے ہوں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا ہے۔ کافر تو ہے ہی پیٹھ پھیرنے والا، سرکشی دکھانے والا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا کہ روح و ریحان و جنت و نعیم ملے گی اگر رب کی مانو گے، وَنَذِيرًا، اور نذیر بنا کر بھیجا کہ اگر رب کی نافرمانی کرو گے تو ہمیشہ کی جہنم میں جاؤ گے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہہ دو اے نبی، آپ ان کو کہہ دیجئے میں تم سے اس پر کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، کوئی صلہ نہیں مانگ رہا، میری تمہارے دلوں پہ نظر ہے۔ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، مگر جو اپنے رب کا راستہ اختیار کرنا چاہے، اللہ کے پیغام پر لبیک کہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، اور اس زندہ جاوید ہستی پر بھروسہ کیجئے، لا یموت، جس کو موت نہ آئے گی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، پریشانی کے وقت کہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ تو کہا کہ اللہ پہ توکل کرو اور اس کی تسبیح کرتے رہو، اس کے گن گاتے رہو، اس کی صدا لگاتے رہو کہ عالم ڈیم کی طرح ہیں، اور جو تبلیغ کرنے والا مبلغ ہے وہ نہروں کی طرح ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ،
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادنا سا مبلغ بنا دے کہ صرف اللہ کی دعوت دیں، اس کی صدا لگائیں کہ اس کی صدا سے زیادہ حسین کوئی صدا نہیں ہے۔ اس رب کائنات نے خود ہی کہہ دیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے حسین بول، سب سے خوبصورت بول، سب سے پیارا بول کیا ہے؟ اللہ کی صدا لگا دو اور اللہ کی مخلوق کو خالق سے جوڑ دو۔ تو دین بتانا یہ فرض ہے، یہ کوئی پیشہ نہیں۔ بے یقینی کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک سے تعلق بنا دے۔ قرآن پاک ہم سب کے لیے بہترین آئین اور قانون بن کے آیا، بہترین احکام لے کر آیا۔ اس کی مان کر چلیں گے تو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اس دنیا میں بھی ہم محسوس کریں گے۔ تو قرآن پاک لا علمی، قرآن پاک سے دوری لا علمی اور بے یقینی کی طرف لے جاتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کو پکڑ کے رکھیں، اپنی شاکلہ کو پہچانیں، ایسی جالیاں اور چھلنیاں لگائیں کہ جہنم میں نہ گریں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایسا ذریعہ بنا دے، وہ جال بنا دے کہ جہنم سے لوگوں کو بچائیں۔ فرمایا وَقَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہے، وہ کافی خبردار ہے، اس کو سب پتہ ہے۔ تمہارا کام کیا ہے کہ اس پہ توکل کرو اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر متوکل ہوا، متوجہ ہوا۔ الرحمن، وہ رحمان ہے، فاسأل به خبیرا، اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو کہ مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ اللہ ہی سے اللہ کی شان پوچھو کہ اس نے اپنا تعارف کرا دیا کہ میں الرحمن الرحیم ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا عکس ہم میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، تو ہم میں بھی رحم کا مادہ ہونا چاہیے، نرم دلی ہونی چاہیے۔ ہم بھی لوگوں کے ساتھ رحم کا، نرم دلی کا اور شفقت کا معاملہ کریں۔ کہا کسی علم والے سے پوچھو، کسی اللہ والے سے پوچھو اس کا تعارف۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنِ، یہ رحمان کیا ہے؟ اللہ کو تو جانتے لیکن وہ کہتے کہ مَا الرَّحْمَنِ، یہ رحمان کیا ہے؟ ہم اس کو نہیں جانتے۔ اَنَسْجُدُ، کیا ہم سجدہ کریں؟ یہ ضد اور مخالفت کی وجہ سے کہا کرتے تھے، وہ بدکتے تھے۔ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کے لیے تو ہمیں حکم دیتا ہے۔ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور یہ دعوت ان کی نفرت میں اور اضافہ کرتی ہے۔ تو کفار کی سرکشی کا بیان ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پہچان کرا دیں، معرفت کرا دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پیاری بندیاں بنا دے، محبوبات بندیاں بنا دے۔ اللہ کرے کہ جب تک زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، جب تک زبان چل رہی ہے تو اللہ کی صدا لگاتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی تمام کامیابیاں، عزتیں، نعمتیں ہم سب کا، ہمارے بچوں کا، امت مسلمہ کا مقدر بنا دے، اور دنیا آخرت کے تمام دکھوں سے، مصیبتوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، محرومیوں سے، بے عزتیوں سے، ذلتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو اور امت مسلمہ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو اللہ ختم کر دیں۔ ہر اس کا فیصلہ کلمہ کن کا منتظر ہے یا رب العالمین۔ ہمارا رواں رواں صدا لگاتا ہے کہ اللہ اس وبا کو اور اللہ ان پریشانیوں کو اللہ ختم کر دے۔ اللہ ہم سب کی اللہ دنیا آخرت کامیاب کر دے، اور اللہ ہم سب کو اپنی مقربات بندیاں بنا دے۔ اور اللہ قرآن پاک کا ہم حق ادا تو نہیں کر سکتے، اللہ جیسا ہم نے پڑھا اللہ ہماری غلطیوں کو اللہ معاف کر دے، اور اللہ ہمارے اس پڑھنے کو قبول کر لے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔